بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹ آیت نمبر 29۔ یا اے اللہ دینا لوگو آمنو جو ایمان لائے، ان اگر تتقو تم ڈرو گے اللہ سے، یجعلو وہ بنا دے گا لکم تمہارے لیے فرقان فرق کرنا، ویکفر اور دور کر دے گا عنکم تم سے، سیئاتکم تمہاری برائیاں، ویغفر لکم اور بخش دے گا، واللہ اور اللہ ذو الفضل فضل والا ہے، عظیم بڑا۔ مومنو اگر تم خدا سے ڈرو گے، وہ تمہارے اور کافروں کے درمیان امر فارق پیدا کر دے گا، فرق کرنے کی صلاحیت، یعنی تمہیں نمایاں کر دے گا، ممتاز کر دے گا، اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں امر فارق سے مراد فرق کرنے کی صلاحیت، یعنی اللہ رب العزت کی ذات مومنین کو، اس کو کسوٹی بھی کہہ سکتے ہیں، کسوٹی کا مطلب کھرے اور کھوٹے میں، اچھے اور برے میں تمیز پیدا کر دے۔ اگر ہم لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ کام اچھا ہے یہ برا ہے، تو ہم اچھائی کی طرف جائیں گے اور برائی سے باز آئیں گے۔ تو یہ صلاحیت اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر پیدا کر دیں گے۔ جب ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی، پھر ہم ممتاز ہو جائیں گے، سب سے اوپر آ جائیں گے۔ جب ہم سب سے اوپر آ جائیں گے اچھائیوں میں، تو پھر ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ مٹا دے گا، کیوں؟ وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، بڑا فضل کا مالک ہے۔ آیت نمبر 30۔ وَإِذْ اور جب یمکرو بکا خفیہ تدبیر کرتے تھے آپ کے بارے میں اللہ دینا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لیثبتو کا اور تمہیں قید کر دیں، او یقتلو کا یا قتل کر دیں، او یخرجو کا تمہیں یخرجو نکال دیں، وَيَمْكُرُونَ وہ خفیہ تدبیریں کرتے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ خفیہ تدبیریں کر رہا تھا، وَاللَّهُ اور اللہ خیر بہتر ماکرین تدبیر کرنے والا ہے۔ جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تمہیں قید کر دیں یا جان سے مار دیں یا وطن سے نکال دیں، تو ادھر وہ چال چل رہے تھے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تدبیر کر رہی تھی، پلاننگ کر رہی تھی، چال چل رہی تھی، اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا، پلاننگ کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب ہجرت مدینہ سے پہلے کافروں نے دارالندوہ وہ جگہ، وہ بیٹھک جہاں کفار نے پلاننگ کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے، انہیں کیا کیا جائے کہ یہ باز آ جائیں، تو ایک بندے نے رائے دی یار انہیں قید کر دیں۔ تو جب قید کی رائے کو یہ کہہ کر رد کر دیا گیا، یہ وہ پلاننگ کر رہے ہیں دارالندوہ میں بیٹا، قید کی رائے کو یہ کہہ کر رد کر دیا گیا کہ جو اس کے ساتھی باہر ہوں گے وہ پھر اس کو چھڑانے کے لیے جان ماریں گے، پھر کہا گیا اسے جان سے مار ڈالیں۔ تو اس رائے پر ابو جہل نے کہا کہ ہم کیسے ماریں، اس پر پلاننگ ہونے کے لیے ابھی وقت تھا، پھر کہا گیا جی اسے وطن سے ہی نکال دیں۔ جب وطن سے نکال دینے کا کہا گیا تو کہا گیا جی وطن سے نکل گیا تو جہاں جائے گا یہ دلوں کو موہ لینے والا آدمی ہے، دلوں کو فتح کرنے والا، یہ کوئی جادوگر تھوڑی ہے جس کے لوگ جھانسے میں آ جائیں گے، یہ تو حقیقی باتیں کر رہا ہے۔ تو یہ بھی بات کو رد کر دیا گیا۔ پھر دوسری والی بات، اسے جان سے مار ڈالا جائے، اس پر کہا گیا کو کیسے مارا جائے، پھر اس پر پلاننگ ابو جہل نے کہا کہ تمام قبیلوں کا ایک ایک نوجوان آئے اور اور ان کے دروازے پر ہم اس کو رات کو مار دیں گے، اور تمام قبیلے ہوں گے شامل، تو قریش والے تمام کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو اس بات پر کافی لوگوں کے اتفاق کیا گیا۔ تو ادھر یہ لوگ چالیں چل رہے تھے، ادھر اللہ رب العزت کی چالیں چل رہی تھی، اور وہ بہتر چال چلنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر دیں، یہ اس واقعے کی طرف بیٹا اشارہ ہے۔ آیت نمبر 31۔ وَإِذْ اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر آیتیں نا ہماری، قالو وہ کہتے ہیں، یعنی یہ کفار کہتے ہیں، قد سمعنا البتہ ہم نے سن لیا، لو نشاء اگر ہم چاہیں، لقلنا ہم کہہ دیں، مثلا اس طرح کی مثال، ایگزامپل اس طرح جیسا، اس جیسا، ہاذا یہ، ان نہیں، ہاذا یہ، الا مگر صرف، اساطیر الاولین پہلوں کی کہانیاں۔ جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ کلام ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اس طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، اور یہ ہے ہی کیا، صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں، اگلے لوگوں کی کہانیاں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری ہے، حضرت ابراہیم کا ہے، نمرود کا واقعہ ہے، یہ تو ہے ہی کچھ نہیں۔ اس آیت کریمہ میں نا کفار اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، قرآن پاک پر دعویٰ کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں یہ ہے ہی کیا، ہم بھی کہہ دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے میں ارشاد فرماتے ہیں
ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اس کا مطلب یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ اگر جو کتاب ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی اس میں کچھ شک ہے تو اس جیسی ایک کتاب ہی لے آؤ۔ اور اس کے جواب میں پھر سورۃ کوثر نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ کہا گیا کہ اس سے آگے لکھو، اور عرب والے اپنی زبان میں فصاحت میں بلاغت میں مہارت حاصل کرنے کے باوجود قرآن کی اس آیت سے آگے آیت نہ لکھ سکے۔ قرآن پاک اپنے اندر ایک معجزہ رکھتا ہے۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کو عرب والے عربی میں فصاحت و بلاغت رکھنے کے باوجود بھی اس جیسی ایک آیت نہ لا سکے۔ یہ بھی ایک قرآن پاک کا چیلنج ہے۔